میرا نام مبشر میر ہے. میں بنیادی طور پر تو جرنلسٹ ہوں. ایز اے ایڈیٹر ڈیلی پاکستان کے ساتھ منسلک ہوں اینڈ آلسو ورکنگ ایز اے فاؤنڈر پریزیڈنٹ کراچی ایڈیٹرز کلب. یہ وہ موضوع ہے جس پر ہم کئی سالوں سے روزانہ آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس پہ بولنے کی جسارت بھی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ٹرائی اینگل ہے فرد، معاشرہ اور ریاست، فرد کے لیول پہ ذاتی طور پر ہماری ایز اے شہری کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں. پھر جو آپ نے موضوع میں اجتماعی ذمہ داریوں کی بات کی ہے اس میں معاشرے کے طور پر ہماری ذمہ داریاں ہیں. جہاں پہ اب آج بیٹھے ہیں یہ بھی ہماری اجتماعی ذمہ داری کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم اپنی اجتماعی ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم آپس میں خیالات شیئر کر رہے ہیں تاکہ اس سے کوئی رائے جو ہے وہ ڈیولپ ہو. اسی طرح بہت سی ایسوسی ایشنز، این جی اوز، تھنک ٹینکس جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ معاشرے کی آواز ہوتے ہیں. تو وہ آواز بننے کے لیے اور اس مسائل کے اوپر گفتگو کرنا وہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. اب یہ اجتماعی ذمہ داری اور ہماری انفرادی جو گفتگو یا ہماری لکھنا، ہمارا آواز اٹھانا، وہ ریاست کے امور پر اثر انداز ہونا چاہیے. اگر ریاست جو ہے وہ اس نے اپنے کان بند رکھے ہیں، آنکھیں بند رکھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ریاست کو چلانے والے لوگ جو ہیں وہ اس معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. اگر ریاست جو ہے جو اپنا اس کا ایک فریم ورک ہے، آئین، اس آئین کے تحت اگر ریاست پرفارم نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو معاملات ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو ان کے ذاتی مفادات زیادہ ہیں، اجتماعی مفادات کم ہیں. پاکستان میں یہ جو آج کا موضوع ہے ہاؤسنگ کا، آپ دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ ہے اسپیکر صاحب کہ صوبہ سندھ میں تو خاص طور پہ ہم بیٹھے ہیں، یہاں پہ کچی آبادیوں کی بھی وزارت ہے. اتنی کچی آبادیاں ہیں، کوئی 400-500 کچی آبادیاں کراچی میں ہیں، کوئی اتنی سندھ کے اندر ہے کہ مثلا اس کو ریگولرائز کرنا جو ہے یا اس کو بڑا پراپر ہاؤسنگ کے معاملات میں لانا جو ہے وہ اتنا ناکام ہو گیا ہے کہ ہم نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ ہم نے اس کی ایک وزارت بنا کے ایک بندے کو اکاموڈیٹ کر دیا ہوا ہے. جبکہ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں ان کو ڈسکریج بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ کراچی خاص طور پر لینڈ مافیا کے ہاتھ میں ہے، اور وہ لینڈ مافیا جو ہے اس کے چنگل سے نکلنا کوئی آسان نہیں ہے. یہ انگریزوں کے دور میں جس طرح یہ شہر بنا تھا اور یہاں پہ لیز پہ جو ہے وہ زمین ملتی ہے، وہ اب بھی لیز پہ زمین ملتی ہے. پاکستان کے دوسرے شہروں میں لیز پہ نہیں ملتی، آپ مالکانہ حقوق پہ زمین لیتے ہیں. تو لہٰذا ایک چیز جو ہے جو ہمارے سامنے آئی کہ پاکستان کے آئین کے مطابق 148 جو ہے وہ بلدیاتی نظام کو چلانے کے لیے ہے، جس پہ ابھی تک عمل درآمد صحیح معنوں میں اس کے لیٹر اینڈ اسپرٹ کے حوالے سے نہیں ہوا. پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی میں ہم اگر دیکھیں تو ایک چیز بڑی اہم ہے کہ کئی دفعہ ہمیں ماسٹر پلان کی گونج سنائی دیتی ہے. ماسٹر پلان کیا ہے کہ جی جو گرین ایریا ہوگا وہ گرین ہی رہے گا، اور جو ہاؤسنگ کا ہوگا وہ ہاؤسنگ کا ہوگا، جو کمرشل ہوگا، جو انڈسٹریل ہوگا. ابھی بھی گورنمنٹ نے دوبارہ سے ایک اعلان کیا ہے کہ ایک وہ کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں وہ ایک نیا ماسٹر پلان جو ہے وہ تشکیل دیں گے. شنگھائی کا مجھے ایکسپیرینس ہے، وہاں میں نے دیکھا تھا کہ ہر 25-30 سال کے بعد وہاں پہ ایک نیا پلان جو ہے وہ تیار ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی اور اب بھی ہوتا ہے کہ کس طرح اگلے 25 سال کے بعد اس شہر کو بنانا ہے. تو ایز اے ہمدرد تھنک ٹینک ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ایسی تجاویز جو ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھیں کہ وہ اگر ماسٹر پلان بنا رہے ہیں تو انہیں شہر کے اور خاص طور پر اس پروونس کے یا ادروائز جو گرین ایریاز ہیں وہ کس طرح منتخب کرنے چاہیے. ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا تھا کہ اربن فارسٹ اس پہ اتنا کام نہیں ہوا. کراچی کی زمین 13 لاکھ ایکڑ ہے اسپیکر صاحب، اور 13 لاکھ ایکڑ میں سے 3 لاکھ جو ہے وہ آکوپائیڈ ہے، 3 لاکھ ایکڑ. ابھی بھی ایسی بہت سی جگہ ہیں
جن کو اچھے انداز سے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یا اس وقت جو آپ کا ہائی وے ہے M9 اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں وہ بن رہی ہیں، لیکن ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے ہم سب جانتے ہیں. تو لہٰذا نئی ہاؤسنگ سوسائٹی ایک چیز تو اس میں بہت اہم ہوتی ہے کہ کرائم ریشو وہاں پہ کم ہوتا ہے، لوگ آرگنائز طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں ان چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ کچی بستیاں جو ہیں ان کو ختم کرنے بھی ضروری ہے، لیکن انہیں تبدیل کرنا ایک آرگنائزڈ بستیوں میں، جس کے لیے عوام کو فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے. تو مارٹگیج سسٹم جو پاکستان میں شروع ہو رہا تھا 3 سال پہلے، اس کو دانستہ جو ہے وہ روک دیا گیا. نئی پالیسی ابھی تک پرائم منسٹر نے اناؤنس نہیں کی. تو وہ سسٹم جسے نام دیا گیا تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ پاکستان میں بھی وہی سسٹم ہو کہ اگر میں 20 سال سے رینٹ دے رہا ہوں تو وہ گھر میرا نہیں ہوا، لیکن باہر کے ممالک میں 20 سال تک کوئی رینٹ دیتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی گھر اس کا ہو جاتا ہے. تو ایک پرماننٹ ایشو سے، ایک پرماننٹ پرابلم سے بندہ باہر نکل آتا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر تجاویز بنانی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا.